بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دے رہے ہیں اسلام پاکستان تلاش نیوز نیٹ ورک کا اور میں ہوں آپ کا میزبان نثار چودھری. ملک کی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی سیاسی صورتحال، حکومت اور اپوزیشن کے آپس کی لڑائی آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گی؟ تیزی کے ساتھ گرتی ہوئی معیشت اور اس کے ساتھ برق رفتاری کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ملک میں عدم استحکام کا ذمہ دار کون ہے؟ آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں، مشہور و معروف شخصیت ہیں، سینئر صحافی ہیں تاج محمد جان صاحب. السلام علیکم تاج صاحب. جی السلام جناب جو صاحب. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اچھا سر، سب سے پہلے جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ کراچی میں ایم کیو ایم جو ہے وہ متحد ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم جو ہے مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی. ایک دھڑا خالد مقبول صدیقی صاحب کا تھا، ایک دھڑا ڈاکٹر عبدالفاروق ستار صاحب کا تھا، تیسرا دھڑا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا. یہ آپس میں جو ہے اس وقت یکجا ہو گئے ہیں، متحد ہو گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید الطاف حسین بھی پاکستان کی سرزمین کراچی میں جو ہیں وہ اتریں گے اور اپنی جو اس وقت ایم کیو ایم کو متحد ہو چکا ہے ان سے ایک خطاب بھی کریں گے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا میرا سوال اسی کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے کہ کراچی میں جو کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات، اس کی ایم کیو ایم نے شدید مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم کسی صورت یہ انتخابات نہیں ہونے دیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. جبکہ الیکشن کمیشن نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ کل ہر صورت میں الیکشن ہوں گے اور اس نے اس سلسلے میں ضروری انتظامات میں مکمل کر لیے ہیں. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی چوہی صاحب بہت شکریہ. ایم کیو ایم کا اتحاد ہو رہا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے ایسا. متحد ہو کر ہی کوئی اچھا اور اعلیٰ مقصد جو ہے نا وہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے جو اس اتحاد کے موقع پہ ایک بیان دیا تھا، یہ ایک دو دن پہلے جو ہے نا اخباروں کی زینت بنا تھا، انہوں نے بڑی خطرناک بات کہی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تھوڑے سے شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. جو صاحب آپ اچھی طرح واقف ہیں ایم کیو ایم کا ماضی جو ہے، جب الطاف حسین یہاں لیڈ کرتے تھے ان کو، یا لندن سے بیٹھ کے ان کو جو ہے نا وہ چلایا کرتے تھے، تو اس وقت کراچی میں جو صورتحال ہوا کرتی تھی وہ ساری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی، اور سارے لوگ جانتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو مصطفیٰ کمال کا بیان ہے، اس کو جو ہے نا میں جو ہے نا بڑا ایک سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے یہ جتنے بھی دھڑے ہیں، جب تک یہ آپس میں الگ بھی رہے ہیں اس وقت بھی ان کی ہمدردیاں جو ہیں یا ان کا جھکاؤ جو ہے الطاف حسین کی طرف رہا ہے ایک تسلسل کے ساتھ. اور آپ نے جو یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ آئیں گے، تو اس طرح کا بھی ممکن ہے کہ وہ آ جائیں. لیکن الطاف حسین نے نہیں، میں نے تو آپ کو میں ٹوک رہا ہوں، میں نے تو اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ جو 3-4 دھڑے ہیں یہ آپس میں جو ہیں متحد ہو گئے ہیں، یکجا ہو گئے ہیں، اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ انہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جب تینوں دھڑے جس وقت تھے تو اس ایم کیو ایم کو کراچی میں آپ نے دیکھا کہ کوئی واضح اکثریت بھی حاصل نہیں ہوئی. کئی الیکشن ہوئے ہیں جس میں صوبائی اسمبلی کے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، قومی کے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، جس میں فاروق عبدالستار صاحب خود ہارے ہیں آپ کے سامنے. اگر یہ متحد ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، متحد ہونا چاہیے، لیکن ان کو علیحدہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا، اور آج ان کو متحد بھی ایک مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے. میں اس مقصد کی بات کروں کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں، یہ کن مقاصد کے لیے ان کو یکجا کیا جا رہا ہے؟ جی چوہی صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ فاروق ستار صاحب بھی جو نا ہارے تھے، اور یہ خود دوسرے جو مصطفیٰ کمال صاحب بھی، مصطفیٰ کمال، ان کو بھی پذیرائی نہیں ملی تھی. تو وہ آپ اگر مصطفیٰ کمال کا وہ جو بیان ہے جو اخباروں میں چھپا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم شریف کیا ہوئے پورا شہر بدماش ہو گیا، وہ اسی والے سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں نا وہ ہم شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر بدماش ہو گیا. ان کا مقصد ہے کہ اب ہم اکٹھے ہو گئے ہیں، اب ہم دوبارہ کراچی کو پھر ماضی کے دوران اسی طرح بند کرنے کا اختیار ہمارے پاس پھر مل گیا ہے. میں اسی کے اوپر پھر زور زبردستی دھاندلی اور یہ سارا جو کچھ بھی پہلے کرتے رہے ہیں پھر اسی طرح ہوگا. تو پھر یہ جو نا اپنی بدماشی، اللہ معاف کرے، اب جو نا اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا سندھ میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں، تو اس حوالے سے سندھ حکومت اور ایم کیو ایم کے شدید تحفظات ہیں. ایم کیو ایم جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ انتخابات نہیں ہونے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم انتخابات بھی نہیں ہونے دیں گے، اور پھر انہوں نے وفاقی حکومت سے علیحدگی کی دھمکی بھی دے دی ہے، جس پر جی اس پہ بھی بات کرتے ہیں.
لیکن یہ جو ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سندھ حکومت، یہ کل ایک اجلاس بھی ہوا ہے، چیف سیکرٹری جو ہیں وہاں پہ سندھ کے، انہوں نے وہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ خفیہ ادارے جو ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ٹی ٹی پی ہو گیا اور دوسرا جو ہے BLA بلوچستان لبریشن آرمی، ان کے جو دہشت گرد ہیں وہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، یہ ان کے خدشات ہیں۔ جی ٹھیک ہے، لیکن ان خدشات کو الیکشن کمیشن اور اس طرح کے جو انتخابات کے حامی ہیں ان کی طرف سے رد کیا گیا کہ یہ تھریٹس جو نا موجود ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی بہت بڑی حامی ہے انتخابات کی، اور کہتے ہیں ہر صورت میں کل الیکشن ہونے چاہیے، اور انہوں نے اپنے ووٹروں کو کہا ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھے نہ رہیں، یہ آپ کے لیے تبدیلی کا وقت ہے، آپ باہر نکلیں اور ایک تبدیلی لے کے آئیں تاکہ شہر میں ایک نیا ماحول، نئی فضا قائم ہو۔ ہاں، تو یہ اس سیناریو میں جو مختلف جو نا آ رہا ہے کہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن نے جو نا فیصلہ دے دیا ہے، تو کل یعنی 15 جنوری کو یہ الیکشن انشاءاللہ پوری آب و تاب کے ساتھ جو نا ہوں گے۔ اچھا طاہر صاحب، میرا دوسرا جو کوشچن ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کو ایک بہت بڑا پیکیج جو ہے وہ وہاں سے ملا ہے انسداد متاثرین کے حوالے سے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں امداد ملی ہے، ہماری جو اس وقت معیشت جو ہے دن بدن گرتی جا رہی ہے اور اس وقت بڑی صورتحال جو ہے نازک ہے، اور ہمارا ملک بھی اس وقت بڑی نازک صورتحال میں گرا ہوا ہے، تو اس سے کوئی بہتری کی امید پیدا ہوگی؟ جو سب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنیوا میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو اعلانات ہوئے ہیں وہ ابھی تک اعلانات ہیں، نمبر 1 یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ صرف اعلانات ہیں، ابھی اس پہ ان کا پروسیس ہوگا، وہ چاہے ممالک ہیں کچھ یا کچھ جو بھی ادارے ہیں وہ اس کو پروسیس کریں گے، دیکھیں گے کیسے کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جتنا اعلان ہوا ہے 10 کچھ جو ہے نا ارب ڈالر جو ہیں، جی 10.7 اس میں جو سب 90% جو ہے نا وہ قرضے ہیں۔ اچھا، امداد نہیں ہے، گرانٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے پرائم منسٹر اور یہ ان کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری اور یہ جو نہیں، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنی گرانٹ ہمیں ملی ہے اس میں کچھ ایسا آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں وہ قرض کی صورت میں ملا ہے، نہ کہ امداد کی صورت میں ملا ہے، یعنی کہ یا کچھ قرضے جو ہیں وہ ری شیڈول ہوئے ہیں، کیا یہی آپ؟ نہیں، وہ ری شیڈول والا معاملہ الگ ہے، لیکن وہ جو وہاں پہ اعلان ہوا ہے 10.7 ارب، اس میں سے 90% جو ہے نا وہ قرضے ہیں۔ اب وہ اس پہ پروسیس کریں گے، اور یہ آپ کو خوش ہونے کی یا اس پہ بغلیں بجانے کی وہ ضرورت، سن لیں جو صاحب، اس پہ خوش ہونے کی سر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میری بات میں آپ کی سن لیتا ہوں، میری بات سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہے، لکھا بھی ہے، آپ نے کالم بھی لکھے ہیں، آپ نے 10 ارب ڈالر جو ہے سعودی عرب نے آپ کو جو ہے نا وہ پیکیج جو ہے اناؤنس کیا، اور 5 ارب ڈالر اس نے ڈپازٹ بھی کر دی ہے۔ تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو امداد بھی ملی ہے، اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو وہاں پہ جنیوا کانفرنس میں جو ہوئے ہیں وہ جو قرضہ آپ کو ملا ہے، پیکیج دیا ہے، اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ قرض کی صورت میں جو ہے وہ ملا ہے۔ جی جو سب سعودی عرب کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ ان کی جو نا کافی ہمارے ساتھ وہ ایک بھائیوں والا معاملہ ہے۔ جنیوا کانفرنس کی جہاں تک بات ہے، وہ جو ہے نا 90% اس میں صرف جو نا قرضے ہیں، اور وہ بھی جب آگے چلیں گے آہستہ آہستہ اس میں ایفس بٹس اور یہ سارے جو نا اس طرح معاملات دیکھ کے وہ منظور ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو وہ فوری طور پہ نکال کے جو انہوں نے اعلان کیا وہ دیں گے کہ یہ لیں جی ہم نے آپ کو نوٹوں کی بوریاں دے دی ہیں، وہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کو دیں گے، اور آپ جو نا ان کو اسی حساب سے جو نا آپ نے خرچ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ انتہائی گمراہ کن پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہے، یا جو بھی کہہ لیں کہ قوم کو سچ نہیں بتایا۔ اچھا، یہ قوم کو، ان کا شہباز شریف اور یہ PDM کا جو اتحاد ہے، ان کا بنتا تھا کہ یہ قوم کو بتاتے جی کہ ہم وہاں پہ گئے ہیں، ہمیں یہ اتنی جو نا ٹوٹل رقم ہمیں ملنی ہے، اس میں سے اتنا قرض ہے اور اتنی جو ہے نا وہ امداد ہے۔ امداد کسی نے اتنی نہیں دی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا 90% اس میں تو سارے قرضے ہیں۔ باقی یہ دوسرا جو آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا یا دوسرے 2 امارات کی جانب سے مل رہا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ جو آپ کو جنیوا کانفرنس سے ملے ہیں یہ الگ معاملہ ہے، اس میں اتنا وہ نہیں ہے۔ لیکن جو میری بات سن لیں، میں آپ کا مقصد یہ ہے کہ جنیوا کانفرنس سے جو
بھی ہم نے امیدیں لگا کے رکھی تھیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس سے ہماری کوئی معیشت میں بہتری آئے گی. آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو دیکھیں نا اب قوم کو گمراہ کرنے والی بات ہے کہ وہ اب لیکن اس میں سے حاصل کیا کیا ہے یہاں پہ آ کے میاں شہباز شریف اور ان کے اتحادی جو ہیں پی ڈی ایم کے جو سارے لوگ ہیں وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں دنیا کا اعتماد حاصل ہو گیا ہے. اب اس میں سے لے دے کے انہوں نے ایک اعتماد جو ہے نا وہ کشید کر کے قوم کے سامنے رکھا ہے کہ ہمیں یہ ملا ہے. جو صاحب ایک اور بات جو ہے نا اب یہ 2-4 دن پہلے جو ہے نا خبر یہ آئی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے شہباز شریف نے منظوری دے دی ہے. اب یہ 180 یا 85 جو ہے نا لگژری گاڑیاں جو ہیں وہ خرید رہے ہیں. اربوں ڈالر ان کی قیمت ہے. وہ گاڑیاں اب اس پاکستان میں آئیں گی. ایک طرف دیکھیں سیلاب متاثرین جو ہے نا کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ آٹے کو ترس رہے ہیں. مہنگائی دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور یہ لگژری گاڑیاں جو ہے نا خرید رہے ہیں. انہی گاڑیوں میں بیٹھ کے یہ سیلاب متاثرین اور یہ آٹے کے لیے جو لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کے پاس سے گزریں گے, دھول ان پہ ڈالیں گے اور چھینٹے ان پہ ڈالیں گے. یہ ہمارے حکمرانوں کا حال ہے. ٹھیک. جی صاحب. تاج صاحب اپنے تفصیل کے ساتھ جو ہے جنیوا کانفرنس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ سے ایک میرا اگلا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو ہے پنجاب اسمبلی جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے اس کو تحلیل کر دیا ہے اور گورنر صاحب کی جانب سے ابھی تک اس پر دستخط نہیں ہوئے, لیکن 48 گھنٹوں کے اندر اندر اگر اس کے اوپر انہوں نے دستخط کیے نہ اگر کیے تب بھی وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. اور اب جو اگلا جو تحریک انصاف کا ہے لائے عمل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا کے اسمبلی کو بھی جو ہے نا وہ تحلیل کر دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملات جو ہیں اب ہمارے یہ جو دو اگر اسمبلیاں جو ہیں خیبر پختونخوا کی اور پنجاب اسمبلی پنجاب حکومت جو ہے ڈیزالو ہو جاتی ہیں دونوں, تو آگے کیا رخ اختیار کرے گی ہماری سیاست؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ میرا مطلب ہے کہ جس وقت پورے ملک میں 2 صوبے جو ہیں بغیر اسمبلیوں کے چل رہے ہوں گے تو پیچھے 2 صوبوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اور ہم قومی انتخابات کی جانب جو ہے وہ کیوں نہیں بڑھ رہے؟ جی جو صاحب پہلا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بغیر اسمبلیوں کے اسمبلیاں جو نا نگران حکومت ہوگی وہ جو آئین کے اندر درج ہے ایک مدت اس مدت تک 90 دن تو وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کی پابند ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی وہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہوگی یا اس طرح کا. نہیں وہ ٹھیک ہے. میں صرف آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو میرا مطلب ہے کہ ہوا ہے جو پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں شب خون مارا گیا ہے, اور جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے جو ان کو سرپرائز دیا ہے کہ سیاست اس طریقے سے کی جاتی ہے, سیاست کا اگر آپ نے کرنی ہے تو ہم سے آ کے سیکھیں, آپ زمان پارک میں آ کے ہم سے سیاست سیکھیں. اس بارے میں چاہ رہا تھا تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں جناب. اس بارے میں یہ ہے جی کہ رانا ثناء اللہ اور پی ڈی ایم اتحاد میں شامل ان کے جو دوسرے ساتھی وہ بڑے دعوے کر کے یہاں سے لاہور گئے تھے کہ ہم پرویز الہی کی حکومت ختم کر دیں گے اور وہاں پہ جو اپنی اکثریت جو نا وہ کر کے انشاءاللہ ہماری حکومت ہوگی اور اس طرح کے دعوے اور یہ سارا کچھ. ہمارے پاس جو ممبران کی اکثریت جو ہے وہ اکثریت ہے ہاں موجود ہے, پرویز الہی کے پاس نہیں ہے. یہ راتوں رات یہ پرویز الہی کی جو ہے تعداد جو ہے 186 ممبران یہ کیسے پورے ہو گئے تاج صاحب؟ اگر وہ ان کی دعویٰ تھا کہ یہ 7 ارکان ہمارے پاس ہیں اور یا انہوں نے ہم سے رابطے میں ہیں تو یہ لوگ کیسے ایک دم ہو گئے؟ اور آپ کو یاد ہوگا میں یہاں کو ایک جو گولڈن جو ووٹ جو پرویز الہی کو پڑا ہے وہ پڑا ہے بلال اس کا وڈائش کا. بلال وڈائش جو ہیں یہ ٹوبا ٹیکسن سے ایم پی ہیں اور یہ پچھلے دنوں انہوں نے زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی. اور اس ووٹ نے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پانسا پلٹا ہے. یہ جو ہے ایم این اے ہیں وہاں پہ ٹوبا ٹیکسن کے خالد وڈائچ یہ ان کے بھائی ہیں. جی یہ اب چوہدری صاحب آپ داد دیں نا پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو. یہ ان کو تو آپ سارے جانتے, پوری قوم جانتی ہے, کسی کو شک شبے والی وہ بات ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں چھانگا مانگا اور جوڑ توڑ کی سیاست, اور خبریں تو یہ بھی ہیں جو صاحب آپ ان کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے مسلم لیگ نون کے جو ایم پی اے تھے ان کو ہوٹلوں میں یا کمروں میں کہیں بھی وہ چاہے ریسٹ ہاؤس ہیں, ہوٹل ہیں یا گھر ہیں, بند کر کے رکھا ہوا تھا. آپ نے ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا. یہ جب یہاں سے چل کے گئے تھے رانا ثناء اللہ, لیکن ساری بازی الٹ ہو گئی. یہ ان کو جو نا گرانے کے لیے گئے تھے
اور اپنی ارتھی اپنے کاندھے پہ رکھ کے واپس آ گئے ہیں۔ اچھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بھی تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ اب معاملات کیا رخ اختیار کریں گے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو سیاست ہے یہ کس رخ جا رہی ہے؟ جی اس میں یہی ہے کہ اب نگران حکومت آئے گی اور 12 اپریل جو ہے اس کا پی ڈی ایم کے جو ہے ایک اس میں شیڈول میں کہ 12 اپریل کو الیکشن ہوں گے، اس میں یہ بھی اپنی تیاری کر رہے ہیں، بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور پھر جو حکومت آئے گی وہ پھر آگے معاملات چلائے گی۔ تو فی الحال تو بس اتنا ہی ہے، اب دیکھیں آگے اللہ کرے کوئی ہمارے جو نا حالات کوئی بہتر ہوں، تو یہ جوڑ توڑ کی سیاست اور یہ اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں لوگ بیزار و مددگار پڑے ہوئے سیلاب کے متاثرین ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں عام لوگ، میں آپ ہم سب متاثر ہیں، آٹے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اور ایک اور چیز جو ہے نا بڑی خطرناک خبر یہ سن لیں کہ سوئی گیس کی جو قیمتیں ہیں انہوں نے اپنے 8 ماہ میں آ کے 100% تو پہلے ہی اضافہ کر چکے ہیں، ابھی 70-80% مزید اس میں اضافہ ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس کی قیمتیں ہیں یہ آپ کی جو پچھلا سال ہے 2022 کا وہ وہاں سے لاگو ہوگی، اگست 2022 سے لاگو ہوگی، تو ابھی نیکسٹ منتھ جو گیس کے بل آئیں گے اس میں تو یہ بل عوام کو لا کے رکھ دیں گے۔ اچھا ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی آٹے کی کہ آٹے کی بڑی قلت ہے، بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے ہم سب نے دیکھ لیا لائنیں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن سر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آٹا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دم چھاٹ کیسے ہو گیا؟ کچھ لوگ جو ہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو اس وقت آٹے کے مل آنر ہیں وہ آپ کی جو ہیں کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی وہ فلور ملے ہیں اور انہوں نے آٹا جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ اسمگل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں آٹے کی شارٹیج ہوئی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ واقعی یہ درست اطلاعات ہیں کہ واقعی آپ کے ملک سے؟ جی چوہے صاحب یہ آٹے کی قلت کے حوالے سے آپ نے خود ہی جواب دے دیا اور اس میں بالکل حقیقت ہے۔ ایک تو ہمارے اپنے ملک میں ذخیرہ اندوزی جو ہے نا یہ زری ملک ہے آپ کا، وہ تو ایک الگ، یہاں پہ آٹے کی قلت ہو جائے تو بڑی دکھ والی بات ہے نا۔ چوہے صاحب قلت نہیں ہے، مینجمنٹ کوئی نہیں ہے، مینجمنٹ کوئی نہیں ہے، گورنمنٹ کی ریٹ کوئی نہیں ہے، جس کا جو مرضی چاہتا ہے جس طرح کے ریٹ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، ملیں ہماری وہ بھی ایسے ہیں۔ تو اس پہ جیسا آپ نے بتایا کہ یہ سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہی جو نا واویلا بھی کرتے ہیں اور ان کی اپنی ملکیت میں جو ملیں ہیں وہاں پہ جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، اور دوسری یہ افغانستان میں جو اسمگلنگ ہے آٹے کی یہ بھی بالکل جاری ہے، اسی طرح اور ہے۔ تو ان حالات میں تو پھر آٹے کی قلت ہونی ہے نا چوہے صاحب۔ اچھا تو یہ آپ نے سامنے پیٹرول کی بھی پیسے بڑھ گئے ہیں، بجلی کے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں، گیس کی بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو پہلے یہ عوام اتنی مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، تو آپ چوہے صاحب یہ جو نا ابھی ان کا بس نہیں چلتا، پیٹرول اور یہ سوئی گیس بجلی ان کی قیمتیں ایک تسلسل کے ساتھ اوپر جا رہی ہیں، یہ بڑھا رہے ہیں۔ نہیں ابھی آپ نے بتایا بس نہیں چلتا، گیس کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ کے اگر ملک پہلی تو بات ہے کہ گیس سر چولہے کو پہلی تو بات ہے کہ گیس ملتی کوئی نہیں ہے، لوگ اس نہیں وقت کھانا پکانے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں، گھروں میں گیس کوئی نہیں آ رہی ہے، لوگ ہوٹلوں پہ جانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لیکن جب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گیس آپ کے ملک میں اگر ہوگی بھی تو لوگ چولہا جلانا جو ہے وہ بھول جائیں گے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ چولہا ڈریں گے ان کو کرنٹ لگے گا، چولہے کو ہاتھ لگائیں گے، گیس مہنگی ہوگی نا۔ اچھا میں سمجھا شاید جہاں پہ آپ کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گیس کا چولہا اس میں بجلی جو ہے نا وہ آ جائے گی کہ اس کو کرنٹ لگے گا۔ اچھا بجلی نہیں، وہ مہنگائی کا کرنٹ ہوگا، اور لوگ اب پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے وہ 1 وقت کی روٹی پہ آ گئے ہیں، لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں، کیوں کہ وہ فیسیں جو ہے نا ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایسا ہی ہوگا، یہ جب قیمت اوپر جائے گی، جہاں پہ 1000 یا 2000 پہ بل آتا تھا اس کو 3 سے یا 4 سے آپ ضرب دے لیں، اتنے بل آئیں گے، وہ پچھلا جو نا انہوں نے وہ بھی وصولنے آپ سے۔ تو یہ صورتحال ہے، ابھی اس میں دیکھ لیں کہ وہ ملک جو ہے نا پتہ نہیں کس ڈگر پہ یہ چلا رہے ہیں ہمارے حکمران۔ اللہ ان کو کوئی تھوڑا سا عقل اور شعور دے کہ یہ عوام کے لیے بھی کچھ سوچیں۔ وہ بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ 180 سے 85 جو نا لگژری گاڑیاں، اربوں ڈالر ان پہ وہ لاگت آئے گی، یہی پیسہ آپ ادھر کی بجائے آپ یہ سیلاب کے جو متاثرین ہیں کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، شدید سردی ہے، ان کو دے دیتے، یا آٹے کے لیے جو لوگ مارے پھر رہے ہیں ان کو کوئی تھوڑا سا ریلیف دے دیتے۔ جی طاہر صاحب ماشاء اللہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ناظرین کو بتایا کہ ملک میں کیا صورتحال چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو کن کن مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا، سیاسی صورتحال اور ملک میں جو عدم استحکام ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔
ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ ہم کہے بگئے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام سے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.